جہیز کی لعنت نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگ منہ کھول کے بے شرمی سے جہیز مانگتے ہیں۔ جو دلہن تھی نا، اس کا باپ ایک امیر آدمی تھا، رئیس آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر دنیا جہان کی ہر چیز دی تھی۔ لڑکی میں کوئی عیب نہیں تھا، لڑکی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، باشعور تھی، لیکن پھر بھی معاشرے کی ڈیمانڈ ہے جہیز لازمی چاہیے۔ اب جب قاضی صاحب آ گئے، پنڈال سجا ہوا ہے، گہما گہمی ہے، قاضی صاحب نے کہا جلدی آئے جی، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، نکاح پڑھا دوں۔ جب دلہا ساتھ بیٹھا ہے قاضی صاحب کے، تو دلہا کی جو ماں ہے وہ اٹھ کے آئی ہے، دلہے کو اٹھایا ہے، دلہے کے باپ کو اٹھایا، اور کانا پھوسی شروع ہو گئی ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ ہوئے ہیں، قاضی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اور جگہ بھی جانا ہے، جلدی ہے، میں نکاح پڑھا دوں۔ اب ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ دلہن کا باپ بھی وہاں پہنچ گیا، جی مسئلہ کیا ہے بتائیں، آپ کیا مسئلہ ہے، ابھی آپ نکاح کیوں نہیں پڑھا رہے؟ انہوں نے پھنسا کے مارنا تھا، ذلیل کرنا تھا ان کو۔ وہ کہتے ہیں ہم کو نا جہیز میں ایک گاڑی چاہیے، 4 ویلر چاہیے۔ اب جناب ساری جو برات تھی وہ پریشان کے اینڈ ٹائم پہ ان کو یہ خیال آیا ہے۔ دلہن نے اسی وقت اپنے باپ کو بلایا، کمرے میں لے کے جا کہتی ہے میں اس شادی سے انکار کرتی ہوں، میں شادی نہیں کروں گی۔ باپ سمجھاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، جہاں میں اتنا سامان دیا گاڑی بھی دے سکتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے نہیں بابا، جو لوگ اتنے بے شرم ہیں، ان کو خیال نہیں ہے، اتنے پنڈال سجا ہوا ہے، سب کے سامنے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈیں روز بڑھتی جائیں گی۔ باپ کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اب بےزتی ہوگی، تھو کریں گے، تمہارے کردار پہ انگلی اچھلے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی صرف ایک گاڑی جیسے، یا تو میں صاحب حیثیت نہ ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں دے سکتا ہوں گاڑی، تم شادی کے لیے مان جاؤ۔ آخر باپ نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو منایا۔ لڑکی مان ہی رہی تھی کہ میں ایسے خبیث آدمی سے، ذلیل آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ لڑکی تھوڑی غصے میں تھی، ہائپر ہو گئی۔ لڑکی کو منایا، پہلے لڑکی کو بٹھایا، ٹھنڈا کیا، اور گیا ہے دلہن کا باپ ان کے پاس گیا، کہتے ہیں جی آپ کو اگر یہ ڈیمانڈ کرنی تھی شادی سے پہلے کرتے تاکہ ہم بندوبست کر لیتے۔ ابھی مجھ کو آپ 7 دن کا ٹائم دیں، 1 ہفتے کا ٹائم دیں، میں آپ گاڑی جو بھی آپ کہتے ہیں اور جو کلر کہتے ہیں، میں وہ گاڑی آپ کو 7 دن کے اندر آپ کے گھر پہ کھڑی ہوگی۔ بیچ میں گرنٹر بھی آ گئے، ایک غلط کام کے گرنٹر آ گئے، وہ یہ گواہ ہیں، یہ گواہ، انہوں نے کی ٹھیک ہے، یہ اگر گواہی دیتے ہیں ہم نکاح کرتے ہیں۔ لو یہ نکاح ہو گیا، بڑے خوش برات جناب، خوشی خوشی چلی گئی۔ لڑکی بدیا کر دی باپ نے، باقی جتنا بھی جہیز سب آپ دے دیا ان کو۔ اب ایسے ہی باپ نے جناب لگ گیا گاڑی کے بندوبست کرنے میں۔ چوتھے 5ویں دن جناب باپ نے گاڑی نکلا کے اپلائڈ فار ان کے گھر کے آگے دروازے کا لے کے گیا ہے، ان کو بلایا، یہ لو گاڑی۔ لو جی لڑکا بڑا خوش، لڑکا کہتا مجھ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ میرا افسر اتنا اچھا ہوگا، مجھ کو گاڑی لا دے گا، واو۔ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، کہتا آؤ گاڑی میں بیٹھیں، لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے۔ لڑکی کہتی ہے کوئی بات نہیں، چلے جائیں، گاڑی تو گھر پہ ہی ہے نا۔ کہتے نہیں۔ اب لڑکی کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، لڑکی کو اپنی دلہن کو بٹھاتا ہے اور خود ڈرائیو کرتا ہے، میوزک فل کرتا ہے، گاڑی سپیڈ میں لے کے جا رہا ہے۔ لڑکی کہتی ہے دیکھیں پہلے میوزک کو بند کریں اور گاڑی کو آرام سے چلائیں، دھیما چلائیں۔ کہ وہ تو ہوائے گھوڑے پہ سوار تھا، گنگناتا ہے، بیوی کی تعریف کرتا ہے، اپنے سسر کی تعریف کرتا ہے، میرا سسر بہت اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی گاڑی دی ہے، واو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا مجھے گاڑی مل جائے گی۔ لڑکی کو بہت غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، لیکن لڑکی کچھ کہہ نہیں رہی۔ اب اتنی دیر میں نا جب آبادی کی طرف سے گاڑی گزرتی ہے، وہاں سے ایک بوڑھا فقیر جو نابینا بھی تھا، شاید اندھا تھا، وہ کراس کر رہا تھا روڈ۔ لڑکی سے کہہ رہی دیکھو سامنے روڈ پہ آدمی ہے، دیکھ کے چلاؤ۔ اس نے آہستہ نہ کی اور تھوڑی سی کٹ کر کے گاڑی نے گزاری ہے اس فقیر کے پاس سے۔ فقیر کہیں بیچارہ گر گیا، ہلکا سا ٹچ ہوا ہے اس کو، اور گاڑی بھی نہ روکی اس بے شرم آدمی نے۔ اس کی بیوی کہتی ہے گاڑی کو روک کر واپس لے کے جاؤ۔ اس فقیر کو چیک کرنا جا کے، کہتا چھوڑو پر ان کی عادت ہوتی ہے، ایسے پیسے مانگتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں گاڑی واپس لو۔ آخر زیادہ اصرار کرنے پہ گاڑی کو واپس لیا دولہا نے، اور وہاں پہ آیا جہاں فقیر تھا۔ لڑکی باہر نکلی ہے، اس شخص کو بھی گرا پڑا تھا اٹھایا ہے، اسے کپڑے جھاڑے ہیں، اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کے دیے ہیں، 5,000 10,000 ایسے کر کے۔ اور اس کا جو نا اسے کہتی ہے کہ میرے شوہر کو آج گاڑی ملی ہے، اس کی خوشی میں اس میں نہ دیکھا نہیں، اور میں سوری معذرت چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا میری غلطی ہے، میں ابھی اندھا ہوں، مجھے کوئی دکھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، دعائیں دی بوڑھے فقیر نے پھر بھی۔ اب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی ہے، اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے اسے، کہتا تم کو کیا ضرورت تھی پیسے دینے کی، ان کی تو عادت ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ایسے پیسے مانگتے ہیں، اندھا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے وہ تو اندھا ہے۔
وہ کہتا ہے ہاں اندھا ہے، یہ بیکار جان بوجھ کے ڈرامے کرتے ہیں اندھا پننے کا۔ لڑکی اس میں نا اپنے شوہر پہ بہت غصہ آتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہے کہ وہ عجیب سا آدمی ہے، کتنا بےحس انسان ہے۔ وہ غصے میں آگے کہتی ہے اندھا فقیر نہیں ہے، اندھے آپ ہو، بھکاری فقیر نہیں بھکاری آپ ہو۔ وہ شوہر کہتا کیا کہہ رہی ہو؟ کہتا جب منہ کھول کے جناب بے شرمی سے گاڑی مانگی تھی، جو فقیروں والا کام نہیں تھا، لسٹ بھیج دی تھی یہ جہیز جہیز چاہیے، وہ جناب مر گئے سارے جناب، جو طوطے سے سب اڑ گئے۔ کہتے ہیں نا بلی مارنے والے کہ بلی مار دینا پہلے دن ہی، لو جی اس دلہن نے، اس کی بیوی نے اس کی بلی گاڑی میں ہی مار دی۔ اب اتنا جہیز لے کے آئی ہو، گاڑی بنگلہ ہو، تو اس کے پاس ہمت ہی نہیں رہتی بات کرنے کی۔ مرد کے پاس مرد کی مردانگی پانی بن کے نکل جاتی ہے۔ یہ سارا قصور جو بھی ہے نا عورتوں کا ہے۔ عورتیں ہی اپنے بیٹے کی نیلامی لگاتی ہیں۔ ٹھیک ہے لڑکی اور پڑھی لکھی ہے، وہ ڈیمانڈ کر دیں پڑھے لکھے لڑکے کی تو کیا غلط ہے؟ لڑکی تو پڑھی لکھی ہے نا۔ اب کہتے ہیں ہم نے پڑھے لڑکے کو پڑھایا، اتنا ہائی فائی پڑھایا، اور عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اور عورت اور مثال پتہ کیا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دختر تھی حضرت فاطمہ، کہتے ہیں جہیز فاطمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، ایسا کہتے ہیں۔ تو سن لیں پوری بات، ہمارے جو نبی کریم ہے، آقا دو جہاں، سرور کائنات، انہوں نے ایک چیز سونے میں نہیں دی، ایک چیز جہیز میں نہیں دی۔ ہوتا کیا ہے، حضرت علی کے پاس اپنا تو گھر بھی نہیں تھا، آپ ان کے کفیل تھے، وہ آپ کے ماتحت تھے۔ تو جب یہ شادی کا رشتہ طے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حق مہر میں کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو آپ کو وہاں ایک جنگ کے بعد، فتح کے بعد، وہاں سے آپ کو ایک زرہ ملی تھی، وہ زرہ کدھر ہے؟ اس زرہ کو بازار میں بیچو، اسے جو پیسے ملتے ہیں اسے حق مہر ادا کیا جائے گا، جو پیسے بچیں گے اسے گھر کا سامان لیا جائے گا، کوئی گھر کا بندوبست کیا جائے گا۔ حضرت علی وہ زرہ لے کے بازار میں گئے ہیں۔ بازار میں جب زرہ بیچ رہے تھے تو وہیں پہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی، انہوں نے دیکھ لیا۔ بجائے ان کو ان سے لینے کے، انہوں نے اس کی بولی لگوائی۔ بولی لگاتے اور بولی لگتے لگتی 450 یا 480 تک بولی گئی ہے، درہم یا دینار جو بھی ہے۔ اور تاکہ ان کو وہ برا بھی نہ لگے، ان کی ہیلپ ویسے بھی کر سکتے تھے حضرت عثمان غنی۔ بولی لگی ہے 450 میں وہ زرہ خرید لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا ہے یہ میری طرف سے زرہ آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ کی شادی کا تحفہ، کسی کو برا بھی نہ لگے۔ کتنے فہم تھے حضرت عثمان غنی۔ اب وہ 450 یا 480 روپے درہم لے کے آپ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے اسے حق مہر کا بندوبست کیا ہے، ایک چکی کا بندوبست کیا ہے، کوئی گلاس کا، کوئی چادر کا، کوئی بستر کا بندوبست کیا، اور ایک گھر کا بندوبست کر کے دیا ہے۔ یہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں جہیز دیا ہے، وہ جہیز نہیں ہے، وہ زرہ بیچی، اس سے ہی حق مہر کا بندوبست کیا۔ تو لہٰذا جو مثال دیتے ہیں نا ان کو بھی کان کھل جائے، کہیں بھی پتہ کر لیں، کہیں بھی موبائل میں نیٹ پہ کہیں بھی چیک کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ سارا کا سارا کیا دکھ رہا ہے کہ ہم لوگ مائیگریٹ آؤٹ کر کے آئے انڈیا سے، ہندوؤں نے رسم ہے ساری، تیل، مہندی، منگنی، حتیٰ کہ منگنی کے بعد سوچتے ہیں کہ بس جی منگنی کر دی ہے، اب لڑکا لڑکی چاہے باتیں کریں، کچھ بھی کریں، کہیں ملیں بھی، کہیں ڈیٹ پہ بھی چلے جائیں۔ اب ماں کے پوچھتی ہے بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، تو بیٹی اشارہ کر دیتی ہے اپنی منگیتر سے، ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں لگے رہو۔ ادھر بیٹے کی ماں پوچھتی ہے بیٹا کس سے بات کر رہے ہو، وہ بتاتا ہے جی اپنی منگیتر سے، ہاں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لگے رہو۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہے، نہ محرم ہے ابھی تک۔ اسلام میں منگنی کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ اور تو اور ہم آج تہیہ کر لیں کہ جس شادی میں جہیز دیا جائے گا اس میں جائیں گے نہیں، شاید اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے۔ تو یہ تو ہمارے بس میں ہے نا، ہم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئی جہیز نہیں لیں گے۔ بھکاری بن کے ہم منہ پھاڑ کے مانگنے سے اچھا ہے اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیں، چاہے لوہے کی نہ ہو، چارپائی ہو، جس پہ یہ نہ ہو کہ میں نے جہیز سے لیا ہوا ہے، غیر اسلامی کام نہ ہو کوئی بھی۔ کیونکہ جب لڑکی جہیز لے کے نہیں جاتی نا، سب سے زیادہ تانے کون دیتی ہے؟ ساس، نندیں، بھابیاں، اور تو اور کہتی کیا ہے عورتیں، بھائی جہیز ہم تو کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر تو الگ دیا سب کچھ ہے، بس فلانی جو بہو آئی تھی نا بڑی، وہ 10 تولے سونا لے کے آئی تھی، میں نے تھوڑی پہننا ہے، آپ کی بیٹی نے پہننا، آپ کی مرضی ہے دیں نہ دیں۔
فلانی کی لڑکی آئی تھی، منگنی پہ انہوں نے بائک دی تھی، شادی پہ گاڑی دی تھی، ہمیں تھوڑی گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ کی بیٹی نے بیٹھنا ہے، آپ کی مرضی ہے دیں نہ دیں. اس طرح کر کے ایک ایک چیز گنا دیتی ہیں. پھر اور تو اور بری دکھاؤ جی. اس ماں اس کے باپ سے، جو لڑکی کی ماں باپ سے جہیز لینے کے بعد اس کی نمائش لگتی ہے، جی آؤ جی بری دیکھ لیں، سامان دیکھ لیں. عجیب احمقانہ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہر بندہ اس کام میں آگے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. جہیز کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد مثال بھی دیتے ہیں جہیز فاطمی کی. ہم کو یہ تہیہ کریں ہمارے حق پہ، ہمارے پاس ایک جو ہے نا، فرض کرو میں ہوں، ہم کو اس وقت کیا ہوتا ہے، صرف شادی ہو جائے جی، بس دلہن آ جائے. دلہا کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. جہیز کون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ دلہا کی ماں، دلہا کی بہنیں، دلہا کی بابیاں، دلہا کی پھوپھیاں، مامیاں، چاچیاں، لٹرم بٹرم، یہ ان کو ہوتا ہے کہ جہیز چاہیے جی. پھر جہیز کی نمائش لگتی ہے، آؤ جی جہیز دیکھ لو، جہیز کا ٹرک آ گیا، جہیز کی ٹرالی آ گئی ہے. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کا اگر بیٹا ہو تو اس کا ہم جہیز نہیں لیں گے. آج تہیہ کر لیں اپنا، کیونکہ جب عورت ٹھیک ہوگی تو پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا. پورے معاشرے کی جو کڑی ہے جہیز والی، یہ عورت سے ہے، کیونکہ وہی عورت تانے دیتی ہے، اور وہی کہہ دے کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور جہیز فاطمی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں کہ جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم نے، ہمارے پیارے آقا نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا. جو زرہ بکی تھی اس کا جو ہے اس سے حق مہر ادا کیا تھا، اس سے چکی لی تھی، اس سے گلاس وغیرہ جگ وغیرہ جو بھی بندوبست تھا، سراہی لی، مشکیزہ لیا، کچھ چادر لیا، بستر لیا، اس سے ایسا رہا. اور ہمارے پاس ایک بتاتے ہیں جی، ہمارے پاس 32 روپے حق مہر ہے. یہاں سعودی عرب میں میرے جاننے والے ہیں کہ وہ کا کم سے کم حق مہر بندے کا تھا، وہ 40,000 بندوبست کیا تھا اس نے. یہاں لڑکے بوڑھے رہتے ہیں شادی کے لیے حق مہر اکٹھا کرتے کرتے. وہ کم سے عام، میں ایک اور بندے کو جانتا ہوں، اس کا حق مہر ہوا تھا 2.5 لاکھ تقریباً حق مہر. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 1 لاکھ دے دیا ہے اور 1.5 لاکھ ادھار کر لیا کہ میں آہستہ آہستہ نا شادی کے بعد قسطوں میں سال ڈیڑھ میں پورا کر دوں گا. اور ہر چیز کا بندوبست لڑکے نے کرنا ہے، گھر کا، فرنیچر کا، مشین کا، حتیٰ کہ گاڑی چاہیے تو گاڑی وہ بتائے گی، اس کلر کی گاڑی، اس کلر فرنیچر، اس کلر کا پینٹ، ہر چیز وہ بتا دے گی لڑکی. جس گھر میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے. اگر کسی کے 4 لڑکے ہیں حق مہر بندوبست کرنا پڑے گا، اور جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان بنایا ہے، اسلام نے نکاح کو آسان بنایا، ہم لوگوں نے مشکل بنا دکھا ہے. لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں پاکستان میں، جہیز نہیں ہے. کوئی اگر پڑھی ہے اور پڑھاتی نہیں ہے تو کہتا ہے فائدہ کیا پڑھی اور پڑھاتی نہیں ہے. اگر کوئی پڑھاتی ہے کماتی ہے، یہ تمہاری بات نہیں مانے گی. کیوں جی؟ یہ تو کماتی ہے، اس کے تو نخری 7ویں آسمان پہ ہوں گے. بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرتے ہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.